السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آئیں ہم اور بھی احادیث پڑھیں گے اور معلوم کریں گے۔ تقدیر کے بارے میں بات چل رہی ہے، احادیثیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ آئیں بلا تاخیر و تمہید کے پڑھتے ہیں۔ کل تک ہم نے یہاں تک پڑھی تھی، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازت صبی من الانصار، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے بچے کے جنازے پر بلایا گیا۔ فقلت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تو میں نے کہا قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طوبیٰ خوشخبری ہے، لہذا عصفور اس چڑیا کے لیے، اے طیب العیش بہترین زندگی ہے، خوشخبری ہے، طوبیٰ کا معنی لہذا اس کے لیے، عصفور من عصافیر الجنہ جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے جو انتقال ہو گیا ہے، جو بچہ لم یعمل السوء کہ لم یعمل السوء اس نے برائی نہیں کی، ولم یدرک ہونا ہی اس سے قریب ہوا، برائی کے قریب ہوا۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذلک، یا اس کے علاوہ ہے، یا عائشہ، اے عائشہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق للجنت اہلا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے جنت کے لیے اس کے اہل کو، اس کے لوگوں کو، جنت والوں کو، خلقہم لہا اس کے لیے ان کو بنایا ہے، وہم فی اصلاب آبائہم اور وہ لوگ ان کے باپ دادا کے صلب میں، پشت میں ہیں، وخلق للنار اہلا اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لوگوں کو، اہل کو، خلقہم لہا اس کے لیے انہیں بنایا ہے، وہم فی اصلاب آبائہم اور وہ لوگ ان کے باپ دادا کے پشت میں ہیں۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری صحابہ یعنی انصاری جماعت میں سے ایک بچے کے جنازے کی طرف بلایا گیا، تو انصاری صحابہ جو مدینے میں رہنے والے ہیں انہیں انصاری صحابہ کا کہا جاتا ہے، اور مکے سے جو ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو بلایا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خوشخبری ہے، اے خوش زندگی ہے، یعنی اے طیب العیش اس چڑیا کے لیے، اس پرندے کے لیے جو جنت کے پرندوں میں سے ہے، کہ اس نے برائی بھی نہیں کی، برائی کے قریب بھی نہیں ہوا، تو کتنا خوش قسمت ہے وہ بچہ جو برائی بھی نہیں کیا، جو برائی کے قریب تک نہیں ہوا، برائی تک اسے محسوس نہیں ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کچھ ہے اے عائشہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کے لیے جو ہے اس کے اہل کو پیدا کر دیا گیا ہے، وہ اس کے لیے بنائے گئے ہیں اور وہ ان کے باپ دادا کے پشتوں میں، اور اسی طریقے سے دوزخ کے لیے جو ہے اس کے لوگوں کو بنا دیا گیا، اس کے اہل کو، تو وہ ان لوگوں کے باپ دادا کے پشت میں ہیں۔ تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی عام کرنے کے لیے جنتی لوگوں کو بنایا ہے، اور دوزخ میں ڈالنے کے لیے دوزخی لوگوں کو بھی دوزخی کام کروانے کے لیے بنا دیا ہے۔ تو وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور جنتی کام کرنے والے جنت میں جائیں گے، اور وہ ان کے باپ دادا کے پشت میں ہیں، یہ بھی ان کے باپ دادا کے پشت میں ہیں۔ یہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں، رواہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر آئیں دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی نہیں ہے الا وقد کتب مقعدہ من النار، مگر اس کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے دوزخ۔ وقد کتب لکھا یا وقد کتب مقعدہ من النار، کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے لکھ دیا گیا ہے دوزخ میں سے، ومقعدہ من الجنہ، یا تو جنت میں سے، اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت میں سے لکھ دیا گیا ہو۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہو دوزخ میں سے یا تو جنت میں سے، اس کا ٹھکانہ جنت میں سے لکھ دیا گیا ہو۔ تم میں سے ہر ایک کا جو ہے ٹھکانہ لکھ دیا گیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا، صحابہ نے پوچھا، قالوا بولے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہماری کتابوں پر بھروسہ نہ کریں، وندع العمل، اور عمل کو چھوڑ دیں۔ قال اعملوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کو مت چھوڑو، عمل کو کرو، فکل میسر لما خلق لہ، تو پورے کا پورا آسان ہے جو کچھ پیدا کر دیا گیا ہے جس کے لیے، فکل میسر لما خلق لہ۔ اما من کان من اہل السعادتی، اب رہی بات جو بھی سعادت والوں میں سے ہوگا، فَسَيُيَسِّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، تو اس کے لیے سعادت کا عمل جو ہے آسان کر دیا جائے گا، آسان کر دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الشَّقَاوَةِ، اب رہی بات اس شخص کی جو ہوگا بدبخت لوگوں میں سے، بدبختی والوں میں سے، فَسَيُيَسَّرُ، تو اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا، لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، بدبختی کے عمل کو۔ ثم قرأ، پھر پڑھا اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پس یہ کہ جو کوئی عطا کرے گا، دے گا، واتقى، اور تقوی اختیار کرے گا، وصدق بالحسنى، اور اچھائیوں کو تصدیق کرے گا، الآیہ، آخر تک پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں یوں کہا، وصدق بالحسنى، تصدیق کرے گا اچھائیوں کو، فسنيسره لليسرى، اس کے لیے ہم آسانیوں کو آسان کر دیتے ہیں، ہم آسان کر دیتے ہیں آسانیوں کو۔ اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جو کوئی بخیلی کرے گا، کنجوسی کرے گا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ ہو جائے گا،
بے نیازی طلب کرے گا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اچھائیوں کو جھٹلائے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو ہم اس کے لیے جو ہے مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو آسان کرے آسانیوں کو، اور ہماری حفاظت فرمائے مشکلات سے۔ مشکلات ہم پر لاحق ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متفق علیہ کی حدیث ہے، امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے اور نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے بچائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔